السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم اور مکرم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس سے مایوس نہ ہو۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارے ملک میں چاروں طرف لاک ڈاؤن کا سما ہے، کاروبار بند ہے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں جو مسجد کو عبادت کے لیے جانا تو چاہتے ہیں، مگر کچھ قوانین کی روشنی میں وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، اور ایسے حالات میں ملک کی اکثریت نا امیدی کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے۔ جہاں تک بات مایوسی کی ہے تو میں اور آپ مایوسی کے متعلق ہمیشہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ مایوسی کفر ہے۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، قرآن میں کئی ایک مرتبہ مایوسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ مایوسی کے لیے اللہ رب العالمین نے کفر کے لفظ ہی کا استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی روشنی میں اسی آیت کو دلیل بنا کر یہ کہا کہ مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم مایوسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو انسان مایوس ہوتا ہے وہ حقیقت میں مایوس نہیں ہوتا۔ سچائی یہ ہے کہ مایوس ہو کر انسان رب العالمین کی رحمتوں سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو، رب العالمین کی نعمتوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے۔ آج ہم اور آپ یا ملک کی اکثریت مایوس ہے تو اس کی وجہ یہ لاک ڈاؤن ہے، کورونا وائرس ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا میں اور آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے لاک ڈاؤن کو بھول گئے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل سمندر کے پاس کھڑی ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اور دشمن بھی وہ کہ جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کہ میں اس دنیا کے اندر سب سے بڑا رب ہوں۔ ایسا دشمن پیچھے سے آ رہا ہے جس نے بنی اسرائیل کے کئی ہزاروں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے کہ جب جب موقع ملا اس دشمن نے قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کو چھوڑا نہیں۔ ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہی ہے، پریشان ہے، مایوس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تم کہاں ہمیں لے کر آئے ہو؟ اب فرعون آئے گا، ہمیں قتل کر دے گا، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جو الفاظ تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، ان معی ربی، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین پر بھروسے کو بڑھایا، مایوس نہیں ہوئے، اور رب العالمین کے اوپر یہ بھروسہ کرنا اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر قوم بنو اسرائیل کے لیے 12 راستے بنائے۔ کیا میں نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لاک ڈاؤن کو بھلا دیا ہے؟ ہجرت کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر بیٹھے ہوئے، دشمن سامنے کھڑا ہے۔ اگر وہ اپنے قدموں کو دیکھ لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پا لیتے۔ اور دوسری طرف مکہ میں شرط یہ لگی ہے، انعام یہ لگایا گیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آ جائے گا ہم اسے 100 سرخ اونٹ دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا کیا ہوگا؟ دشمن سامنے کھڑا ہے، دیکھ لیا ہم یہ لوگ جان سے مار دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ڈریے مت، ہم دو کے ساتھ جو تیسرا ہے اس تیسرے کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جو تیسرا اللہ ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے، اس اللہ رب العالمین کے متعلق تمہاری سوچ کیا ہے ابو بکر؟ یہ انبیاء کرام کی زندگی،
کہ ان کی زندگی کے اندر بھی لاک ڈاؤن تھا مگر وہ ہماری طرح مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا۔ اس لاک ڈاؤن میں حالات جیسے بھی ہو، بیماری چاہے جتنی بڑی ہو، مصیبت چاہے جتنی بڑی ہو، بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ مایوس ہونے کے بجائے میں اور آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے بنے، اس لیے کہ شریعت کی سیدھی اور صاف تعلیم ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کہ ہمارے لیے بات کافی نہیں کہ ہم رب پر بھروسہ کرو، رب ہمارے لیے کافی ہو جائے، اس سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو اور چاہیے کیا؟ اور بات اگر بیماری کی ہے، آج ہم مایوس ہے بیماری سے، تو کیا میں نے اور آپ نے ایوب علیہ السلام کی زندگی کو بھلا دیا؟ ایوب علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ایک بیماری کے ذریعے ان کو آزمایا تھا۔ یہ بیماری کون سی تھی، کتنی مدت تک تھی، اس کی وضاحت قرآن مجید یا احادیث کے اندر نہیں ہے، بہرحال ایک لمبی مدت تک اللہ رب العالمین نے آزمایا ضرور ہے، مگر اس ساری آزمائش میں ایوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی زبان پر دعا کے علاوہ کوئی اور دوسری شکایت نہیں نظر آئے گی۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وہ ایوب اذ نادى ربہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری ملی ہے۔ یہاں آپ ایک نقطے پر غور کریں، بیماری دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی، شفا دینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی۔ ایوب علیہ السلام چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بیمار کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی دعا میں بھی اللہ رب العالمین کے ادب کا خیال رکھا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی یہ دعا مجھے اور آپ کو دو باتیں سکھاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سکھاتی ہے کہ بیماری، مصیبت، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، ہم ڈپریشن کے اندر نہ چلے جائیں، ہم مایوس نہ ہو، ہم نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور دوسری بات جو سکھائی وہ یہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ان الفاظ پر آپ غور کریں۔ بیماری کے عالم میں بھی ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا اقرار کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبت چاہے کتنی بڑی کیوں ہمارے سامنے نہ ہو، مصیبت کے وقت بھی مجھے اور آپ کو شکر گزار بننا چاہیے۔ تو مایوسی کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات مایوسی کی ہے، ہم لاک ڈاؤن سے مایوس ہیں، تو کیا ہم نے شعبہ ابی طالب کا لاک ڈاؤن بھلا دیا؟ 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس جگہ پر تھے۔ آج ہم لاک ڈاؤن کے اندر اس بات کا انکار نہیں، ہمارے کاروبار بندے اس بات کا انکار نہیں، مالی اعتبار سے ہمیں ذرا نقصان پہنچے اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ کرام شعبہ ابی طالب میں لاک ڈاؤن میں تھے۔ آج ہمیں 3 وقت اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کھانا نصیب ہو رہا ہے، ہم پی رہے اچھے سے اچھا۔ ان صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے لاک ڈاؤن میں درخت کے پتے کھائے ہیں۔ آج ہماری ایسی حالت تو نہیں ہے؟ تو ذرا سوچیں ان کی زندگی میں کتنی بڑی آزمائش تھی، اس کے باوجود بھی وہ مایوس نہیں ہوئے، اور آج ہماری آزمائش اتنی چھوٹی ہے اور اس کے باوجود ہم مایوس اتنے بڑے کھڑے ہیں۔ علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا وطن کی فکر کر اے نادا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ میں اور آپ ایسے ماحول میں مایوس ہونے کے بجائے اس ملک کی فکر کریں، احساس پیدا کریں اپنے اندر کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آئی، ہم کس طریقے سے اس مصیبت کو اپنے آپ سے اور اس ملک کے لوگوں سے دور کر سکتے ہیں، یہ احساس ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ جہاں اللہ رب العالمین پر بھروسہ ضروری ہے، جہاں اللہ رب العالمین سے دعا ضروری ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری ضروری ہے، وہیں ان تینوں چیزوں کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو گے، دشمن کی کوئی پلاننگ، دشمن کی کوئی چال تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایسے ماحول میں میں اور آپ مایوس ہونے کے بجائے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں
اور صبر سے کام لے. آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں. علامہ اقبال نے کہا تھا ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے, ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے, بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.